السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی گفتگو کا موضوع آبویسلی عمران خان کی سپیچ ہے. بہت شاندار سپیچ انہوں نے کی اور اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں فوری طور پہ اس کے اوپر تبصرہ کروں. آج کی سپیچ میں اگر دیکھا جائے تو بہت کچھ نیا ملے گا آپ کو، اور اگر انالائز کریں تو باتیں وہی ہیں، انداز مختلف تھا. آج کی سپیچ کا انداز ایک پالیٹیشین کا نہیں تھا، ایون ایک لیڈر کا بھی نہیں تھا، اس سے بھی ابو ایک اسٹیٹس مین کا تھا. انتہائی سافٹ انداز میں، انتہائی شفیق انداز میں، انتہائی نفیس انداز میں. میں نہیں چاہتا کہ میں مدح کروں عمران خان کی، ایک قصیدہ گوئی کروں، لیکن ایک انتہائی لاجواب انداز تھا عمران خان کا، کہ جس میں انہوں نے مخاطب کیا اپنی قوم کو، اپنے اداروں کو، اداروں کے سربراہوں کو نام لے لے کر، اور کسی جگہ پر ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک شدید غصے میں مبتلا ایک بھپرا ہوا شیر بات کر رہا ہے یا کچھ ہے. نو، وہ تو ایک ایلڈرلی، ایک جو فادر فگر ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا، وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے آج وہ پی ٹی آئی ٹائیگرز سے مخاطب ہے، ینگسٹر سے مخاطب ہے. دس از ویری گڈ، یہ بہت اچھا، اور یہ ایک صحت مند رجحان ہے. میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی سجیسٹن بھی دوں گا. یہ ان تمام عمران مخالف حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ کل کلا آپ اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار سے جاتے ہیں، حالات جو بھی ہوں، آپ کا انداز تخاطب ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ایک لیڈر اور ایک اسٹیٹس مین کرتا ہے. تو اس لیے یہ انداز بہت شاندار تھا، بہت اچھا تھا. مجھے اطمینان اس لیے بھی ہوا کہ ان کے اندر کی کمفرٹ وہ نظر آئی، اندر کا اطمینان ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر سے ظاہر ہوتا تھا. مجھے اس کی بڑی خوشی ہے، اور شکر الحمدللہ. پتہ نہیں ایک پین کلرز کا اثر تھا کہ کل رات جب میں نے خان صاحب کا چہرہ اور ان کے ایکسپریشنز دیکھے تو پین ان سے عیاں تھی. لیکن آج وہ، چونکہ ان کے اندر ریزسٹنس بھی بہت ہے، وہ انڈیورنس بھی، اسپارٹن انڈیورنس کے مالک ہیں. میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ انہیں. آج یا پھر پین کلرز کا کوئی اثر تھا کہ انہوں نے اپنی ہر اپنی ہر فیکلٹی کو ایک ہی چیز پہ مرکوز کیا، اور وہ تھی خطاب. ان کے اطمینان کی ایک وجہ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے خیالات کے طور پہ، آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، وہ یہ تھی کہ جب ایک فائٹر کو، جب ایک سپہ سالار کو، جب ایک کپتان کو فتح سامنے نظر آتی ہے، اچیومنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس قدر اطمینان میں ہو جاتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ دو ٹیمیں جب آپس میں الجھ پڑتی ہیں، ریفری کے ساتھ، امپائر کے ساتھ لڑتی ہیں، تو ہمیشہ وننگ ٹیم والا کپتان اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، لڑنا کام نہیں ہے، اور اس کا اطمینان چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اگر کسی کو شک ہو تو ورلڈ کپ 1992 کا سیمی فائنل بھی دیکھے اور فائنل بھی دیکھے. پھر جو خوبصورت بات عمران خان نے کی، اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں، اپنے فالوورز، اپنے ووٹرز اور اپنے پارٹی مین کو، اور خاص طور پہ ٹائیگرز کو ایڈریس کرتے ہوئے، he did not mention the word tigers، لیکن سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور کسے کہنا چاہ رہے تھے. کہ احتجاج ضرور کریں گے، ہم اس وقت تک کریں گے جب تک یہ ہمارا یکسطری مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا، 3 لوگوں کے خلاف جو انہوں نے اپنا کیس بلڈ کیا. اور اس دوران ہم نے پرامن رہنا ہے. پرتشدد احتجاج کی اجازت لوگوں کے، ان ووٹرز کے اور ان ٹائیگرز کے قائد نے نہیں دی. دس از کمینڈیبل. اس کا یہ بار بار کہنا کہ پاکستان اور پاکستانی فوج، یہ مطلب اس کی باتوں سے ہمیشہ جھلکتا ہے، آج بھی جھلک رہا تھا، یہ لازم و ملزوم ہے. اور فوج وہ جو انتہائی عرفہ امیج کی حامل ہے.
لیکن اس نے آج یہ بھی کہا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی above the law ہو، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اور مجھے اگر کوئی سچی بات ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ خان کی پوری گفتگو میں سب سے خوبصورت لمحہ کیا تھا، ویسے تو بار بار پانی پیتا ہوا ایک جیسے پیشنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ڈرگز کا، دوائیوں کا، اینٹی بایوٹکس کا بہت انفلوئنس ہے، بار بار پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، اور وہ بھی اسپورٹس مینلی انداز، چھوٹا سا ایک گھونٹ اپنے گلے کو حلق کو تر کرنے کے لیے۔ لیکن اس کی جو سب سے خوشگوار چیز مجھے لگی وہ تھی کہ باجوہ صاحب کو جس رسپیکٹ کے ساتھ وہ ایڈریس کر رہا تھا، دیٹ واز کمینڈیبل، اور یہ مثال ذہن میں رکھنی چاہیے ہر ایک کو، لکھاریوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، اور خاص طور پہ ینگ وی لاگرز کو بھی، کہ آپ جو گفتگو کرتے ہوئے غیر ضروری اچھل کود کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں نا، خدکنا وہاں چاہیے جہاں بنتا ہے۔ آپ خام خواہ جب یوں یوں کر کے بات کریں گے تو اچھی خاصی بات جو بہتری کی طرف جا رہی ہوگی، ایون میں اس حق میں بھی نہیں، آپ جانتے ہیں، میرے ویورز جانتے ہیں، کوئی اور مانے یا نہ مانے، میرے ویورز کو پتا ہے کہ میں بڑے شوز میں بھی، چھوٹے شوز میں بھی، ویلاگز میں بھی ایک ہی گزارش کرتا ہوں، اور میں اب اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میری عمر کا تقاضا ہے کہ میں اب گائیڈنس کی طرف بھی آ جاؤں، میں اب گائیڈ بھی کیا کروں، کہ ایون مریم اورنگزیب پر بھی جب آوازیں کسے گئے تھے نا لندن میں نے اس کے بھی خلاف بات کی، باقی گفتگو کرنی تو کیونکہ اس ہائرارکی میں لوئسٹ ٹیئر پہ وہ ہے، تو بات ہمیشہ تمیز کے دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، آپ نے ذرا غصے کا بٹن دبایا اینڈ یو سٹارٹ لوزنگ، کیونکہ میں نے عمر بھر یہی کیا، ہمیشہ لوز کیا، کیونکہ میرے غصے کا بٹن جو ہے نا آٹو پہ لگا ہوتا تھا، مجھے کرنا نہیں پڑتا تھا، خود ہی ہو جاتا تھا۔ تو خان صاحب نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ایک چھوٹی سی جو کہ خوشگوار بات تھی، لاجواب بات تھی ینگسٹرز کے لیے، اور میرا مخاطب موسٹلی ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے، اب سوال یہ کہ خان صاحب جیتے ہوئے کھلاڑی کیسے ہیں؟ جی جیتا ہوا سپہ سالار کیسے ہے؟ سارا معاملہ تو بھی بیچ میں ہے، وہ ایک سی آئی اے کی عمارت کو تو سب جیل میں، بلکہ جیل میں کنورٹ کر دیا گیا، اسلام آباد جیل سے محروم ایک شہر تھا، رانا صاحب کا اعجاز ہے کہ انہوں نے وہاں پر بھی جیل قائم کر دی، اب بھی شور شرابہ ہو رہا ہے، اب بھی مسائل وہیں کے وہیں ہیں، لانگ مارچ ابھی گجرات تک نہیں پہنچا، تو پھر کپتان جیتا کیسے؟ یہ چیز ہوتی ہے سیلز پچ، یہ کارپوریٹ کلچر والے لوگ بڑی آسانی سے سمجھیں گے کہ سیلز پچ کیا ہوتی ہے، یو ایس پی کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت آسان ہے، نوجوانوں کو اگر نہیں پتا تو دیکھ لیں، میں سیلز پچ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ بات اگر آپ نے کرنی ہے، اپنی بات آگے بڑھانی ہے، تو آپ کو ایک اچھا میڈیم بھی چاہیے، دو چار پوائنٹس ایسے چاہیے جو آپ کی بات میں وزن ڈال دیں گی، آپ کی پوزیشن تگڑی ہو جائے گی، آپ کمانڈنگ نہیں تو کم از کم نیگوشیٹنگ پوزیشن پہ ضرور آ جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جب بھی کسی جگہ نیگوشیٹ کرنے جائیں، نیور سے سر آئی ایم سوری میں لیٹ پہنچا ہوں، سر میں بول تو لیٹ پہنچے ہی نا، اور اگر پہنچ گئے تو سوری 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 کرتے رہنا جو ہے نا، یہ اس سے اوائڈ کیا کریں۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس گفتگو میں پند و نصائح کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے، مجھے معافی دیجیے گا میرے وہ مخاطبین جو ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور جو لرننگ کے مراحل طے کر چکے ہیں، جن سے میں لرن کرتا ہوں، وہ مائنڈ کریں گے، لیکن ینگسٹرز بہرحال مجھے سنتے ہیں، اور ان کے لیے یہ تھوڑی سی فائن ٹیوننگ بہت ضروری ہے، جو کوئی بھی نہیں کر رہا اس جماعت میں۔ میرا تعلق اس جماعت سے نہیں، لیکن اس شخص سے ہے جس کو سینونیمس کہا جا سکتا ہے اس جماعت کے ساتھ۔ اس لیے سیلز پچ عمران کو اللہ تعالیٰ نے بنی بنائی دے، وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ جس طرح اسے اتارا گیا، تیاری نہیں تھی، پریمپشن نہیں تھی، کسی نے خواب و خیال میں بھی محسوس نہیں کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے۔ وہ آج اس نے خود کہا ہے کہ میں اور بشرا بیگم بیٹھے تھے گھر پہ اور حیران ہو رہے تھے اگلے دن کہ لوگ اس طرح جاگ اٹھیں گے۔ تو 75 سال بعد کی جاگ جو ہے نا، یہ بڑی تاریخی ہے، فقید المثال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیل منڈے چڑھتی ہے تو ٹائم میگزین، نیوز ویک میگزین، فائنینشل ٹائمز، اکانومسٹ،
اس طرح کے گارجین جیسے ادارے جو ہیں، یہ اگر کوئی ایک ٹائٹل بنانا چاہے نا تو کسی کے جاگنے کا منظر پرسونیفائی کریں، کسی کی تصویر نہ لگائیں، کسی لیڈر کی تصویر نہ لگائیں، ہمارے لیڈر کی تصویر نہ لگائیں، آپ صرف کچھ ایسا کچھ شو کریں، استعارہ کہ قوم جب جاگتی ہے تو کیسے جاگتی ہے، اور جب ایک دفعہ جاگ جائے تو اسے سلانا ابس ہے، اس نے سونا نہیں ہے، وہ پریٹینڈ کر لے گی ہفتہ دو ہفتے کہ میں پھر سو گئی ہوں، وہ سوئے گی نہیں۔ سیلز پچ اس کی اس دن بنا دی گئی جب اس نے کہا کہ لاؤ میری ڈائری دو، اور کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اب یہ باتیں رومانٹسزم میں شمار ہوں گی آنے والے دنوں میں، جب بھی تاریخ مرتب کی جائے گی ان باتوں کا بڑا رومانس ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا، ایک محاورہ بن جائے گا۔ میں تو خیر اب بھی اسے محاورے کے طور پہ استعمال کرتا ہوں۔ پھر آگے چلتے چلتے بہت کچھ ایسا ہوتا گیا، وہ سب کچھ ہوتا گیا جو اس کے خلاف کیا جاتا تھا لیکن اس کے حق میں استعمال ہو رہا تھا، اس لیے کہ مشیت ازدی یہی تھی۔ رب کریم کا یہ میسج ہے کہ I want it like this۔ تم کون ہوتے ہو؟ کر کے دیکھ لو، اوکے۔ تم نے کتنی پلاننگ کی، چاہے اسے ڈرانے کے لیے کی، چاہے وارننگ کے لیے کی، میں اس پہ مصر نہیں ہوں، حالانکہ میں نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ یہ وارننگ تھی۔ یہ جو شارٹس چلے ہیں، یہ جو آٹومیٹک ویپن سے چلے ہیں، چلو مان لیا کہ کیونکہ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ اس سے ایگری نہیں کرتی، ایون ان کا قائد بھی ایگری نہیں کرتا، میں نے ایک ڈیفرنٹ لائن اختیار کی، تو ایسے ہوتا ہے آپ ایک چیز پہ، لیکن میں اس پہ مصر نہیں ہوں کیونکہ یہ اتنی عام بات نہیں ہے، اب نہیں رہی۔ یہ اس کا بچ نکلنا اس اٹیمپٹ سے، whether it was a warning or a full-fledged assassination attempt، اس کا بچ نکلنا ایک بہت بڑا میسج، جو میسج اس کے پرپیٹریٹرز دینا چاہتے تھے اس سے کئی ہزار گنا میسج رب کریم کا ہے، وہ بچ گیا ہے، اور اگر وہ بچ گیا ہے تو سیلز پچ دیکھو اس کی بنی بنائی کہ بھائی میں نے تو خون بھی بہا دیا، اور میں نے کہا تھا پہلا فرسٹ بلڈ میرا ہوگا، اس رستے میں اگر شہادت لکھی ہوئی ہے نا تو میری ہوگی، پہلی گولی میں کھاؤں گا۔ آج تک میرے سننے اور دیکھنے والے جانتے ہیں، میں نے بڑے بڑوں کی مثالیں دے رکھی ہیں گزشتہ 15-20 سال میں، اپنے شوز میں، اپنے کالمز میں، کہ یہ کہتے سب ہیں، کرتا کوئی کوئی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ناول کا تذکرہ کیا تھا جن دنوں میں خبرناک کیا کرتا تھا، کہ لوگوں کو اس طرح کی اٹیمپٹس سٹیج کرنی پڑتی ہیں، جال سازی کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر تو ایک قاتلانہ حملہ ہو گیا تھا اور بال بال بچے، چھوٹے موٹے لیول کے قاتلانہ حملے، چھری مار دی، یہ کر دیا، وہ تو محلوں میں اب بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے چلے آئے ہیں، بہت ساروں پہ ہوئے، لیکن یہ ایک پراپر بنا بنایا کیس، اس کو میں سیلز پچ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو خود کچھ نہیں کرنا پڑا، پوری دنیا کے سامنے ہوا جو کچھ ہوا، اور یہ اشارہ ہے رب کریم کا، قدرت کا اشارہ ہے، اور اس بات نے، اس اشارے کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلا اطمینان قلب جسے کہتے ہیں، وہ کپتان نے خود محسوس کیا۔ وہ خود نہیں کہتا کہ جو اللہ آپ کو رتبہ دیتا ہے، اسٹیٹس دیتا ہے، آپ کو اور زیادہ سنبھلنا چاہیے، اور زیادہ سمجھنا چاہیے، تو یہ اشاروں کی زبان ہوتی ہے، معرفت کی باتیں اشاروں کی باتیں ہوتی ہیں، کلیئرلی آپ کو اخبار میں سرخی کے اندر نہیں لکھا ہوا دیا جاتا۔ یہ اسکرپٹ جو ڈیوائن اسکرپٹ ہوتا ہے اس کا تقاضا ہے۔ مجھے جو آج اطمینان ہے نا، میں حلفاً پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا عمران خان وزیر اعظم ہو، صدر ہو، اسپیکر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کچھ بھی ہو، میرے نزدیک جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ یہ قوم جاگی ہے، او خدا کا شکر ہے تم جاگے تو ہو۔ میں اور میرے جیسے سینکڑوں باقاعدہ مایوس ہونے لگے تھے، بیرون ملک منتقل ہونے کا سوچتے تھے، اور ڈیلی اپنے آپ سے گفتگو کرتے تھے، لڑتے تھے کہ کیسے ہوگے شفٹ، 26 سال کے جب تھے واشنگٹن ڈی سی چھوڑ کے واپس آئے، صرف اس لیے کہ کشش یہاں تھی، ریسپریشن سسٹم یہاں سے، جو اصل آکسیجن چاہیے وہ یہاں سے ملتی ہے، وہ یہاں کی آلودہ آب و ہوا میں
وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے، تو وہاں کیسے رہ لو گے؟ اب جا کے بڑھاپے میں کیسے رہو گے؟ شکر الحمدللہ سلور لائننگ نظر آ رہی ہے، امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ اس رولا کیا تھا پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن آج بھی ویسی کی ویسی ہے، پوری دنیا چھوڑ کے میں کہتا ہوں پوری کائنات اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کچھ بھی مت اگائیں، آپ کچھ بھی مت کریں، آپ صرف راہداریاں ہی لیتے رہیں، اور سب سے بڑی راہداری سینٹرل ایشیا سے لیں، چائنا سے لیں، انڈیا سے لیں، اور یہ سارے آپ کے دوست ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں. امریکہ اگر آپ سے پروٹوکول مانگتا ہے تو ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کی محبت میں، عقیدت میں اس کو وہ سٹیٹس دینے کو تیار ہے جو کہ ایک سول سپر پاور ہے، اوکے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہیں نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ بھی دشنام ترازی شروع کر دیں. مجھے بہت اچھا لگا کہ پوری دنیا کے لیڈنگ جو ممالک ہیں انہوں نے عمران خان پر اس بزدلانہ حرکت کا بہت برا مانا ہے اور اس کی مذمت کی ہے. تو ناول جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا دیٹ از بردرہڈ آف دا روز، یہ 1983 میں لکھا گیا تھا، یہ ڈیوڈ مورل کا ناول ہے، اور اس کے اوپر بہت خوبصورت فلم بھی بنی تھی کچھ 4-5 سال بعد. آپ یہ فلم ضرور دیکھیں، فلم بھی تھی، وہ 2 حصوں میں منی سیریز اس کو کہا جا سکتا ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ بھائی جو ہے وہ کامیابی کے لیے، الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے اوپر ایک اٹیمپٹ کرواتا ہے، اور کیسے، لیکن اس ڈیٹیل میں مت جائیے. اس وقت عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بنا بنایا معاملہ یہ عطا کیا، اور یہ نوشتہ دیوار ہے جو آج سب کو پڑھنا چاہیے. اگر کوئی اب بھی نہیں پڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ ان پڑھ ہی نہیں، باقاعدہ جاہل بھی ہے. پڑھیں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں. میں بہت زیادہ طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا تھا، بس یہ موٹی موٹی باتیں یہی ہیں، اور ایک ایک کر کے بہت سارے اور قصے، بہت ساری کہانیاں ہیں، وہ میرا خیال ہے کل میں آپ کو ایک کرونالوجیکلی کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہوا تھا اور کہاں سے ہوتا 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 گزشتہ 7-8 ماہ میں یہاں تک پہنچا. لیکن وہ ایک ایکڈیمک نوعیت کی چیز ہوگی. کرنسی یہی ہے، اور کرنسی صرف یہ ہے، نمبر 1 پاکستانی قوم جاگ گئی ہے، نمبر 2 پاکستان ہے تو ہم ہیں، نمبر 3 پاکستان اور پاکستانی فوج لازم و ملزوم ہے، اور نمبر 4 میں شرارتاً کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، وہ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا چلا جا رہا ہوں جب سے عمران پہ اٹیمپٹ ہوئی ہے کہ میرے لیے عمران ہے تو جہان ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی گفتگو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.